حقوق العباد کا بوجھ۔ میرے گھر کے فون پر فون کرنے والے کا جلی ہندسوں میں نمبر آ جاتا ہے اور نام بھی، کیونکہ اس میں نمبر نام کے ساتھ ریکارڈ کرنے کی سہولت ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا فون ہے، اور اب مجھے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ میں نمبر دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں یا نہ کروں۔ ایک ہمارا بہت ہی گپی دوست ہے، وہ لمبی بات کرتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ۔ اس کا نام آئے تو میں کہتا ہوں کہ میں فون نہیں اٹھاتا، یہ میرے پیچھے ہی پڑ جائے گا، جان نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح سے کچھ اور ایسے نمبر ہیں جن کے اوپر دل نہیں ٹکتا کہ ان کو رسپانس دیا جائے، ان سے بات کی جائے۔ اور جب مجھے کسی پسندیدہ ٹیلی فون کی آمد کا پتہ چلتا ہے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ پرسوں ترسوں میری پوتی نے اسلام آباد سے فون کیا تو میں نے ٹیلی فون اٹھاتے ہی اور اس کو ہیلو سے پہلے ہی کہا، ہیلو مایا، کیا حال ہے، کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، دادا آپ بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مایا فون کر رہی ہے یا اس کا ابو کر رہا ہے، اس لیے میں پہچان جاتا ہوں، میرے پاس ایک اعلیٰ درجے کا سسٹم ہے۔ اس نے کہا، دادا یہ اعلیٰ درجے کا آئی ڈی کالر نہیں ہے جس کی آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اس نے مجھے بڑی آسانیاں عطا کر دی ہیں اور میں آسائش میں ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے بولتی تو نہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ فون کریں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی اگر اس کے اوپر گاڈ المائٹی کالنگ آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس طرح آپ کا کالر آئی ڈی اچھا نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کان سے فون لگا لے اور پتہ چلے کہ کون ہے۔ میں نے کہا، اگر اللہ میاں کا فون بھی آئے تو میں ابھی تک تو آیا نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ میں کیا کروں گا، لیکن اگر آیا اور میں کام میں مصروف ہوا تو مجھ میں ایک خرابی ہے، جیسے ہمارے سارے ساتھیوں میں ہے، کہ ہم عبادت کے ساتھ بہت مشغول ہوتے ہیں اور عبادت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دراصل میں بچی کی بات سن کر ڈر گیا۔ میں نے اپنے طور پر سوچا اور اس کو نہیں بتایا۔ آپ کو خفیہ طور پر بتاتا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ میاں کا فون آئے تو میں کہوں گا کہ اللہ میاں، میری ابھی 4 سنتیں رہتی ہیں، وہ پڑھ لوں تو پھر آپ سے بات کروں، حالانکہ وہ سنتیں بھی اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبادت اہم ہے، اللہ کی ذات بھی جس نے مجھے عبادت کا حکم دیا ہے اور جس نے اپنے آپ کو برائے عبادت ٹھہرایا ہے۔ یہ غلط قسم کا خیال میرے ذہن میں آیا، کیونکہ میری تربیت اور طرح کی ہوئی ہے کہ یہ کام پہلے کرنا ہے، یہ کام بعد میں کرنا ہے۔ تو مایا نے مجھے کہا کہ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اس کا، اللہ میاں کا فون آ جانا ہے اور آپ سے کوتاہی ہو جانی ہے، اس لیے آپ الرٹ ہو جائیں، اور بہتر یہی ہے کہ سی ایل آئی یا کالر آئی ڈی اتروا دیں، ایسے ہی رہنے دیں جیسے پہلے تھا۔ یہ واقعی میرے لیے اس سے مشکل پڑ گئی۔ ایسے ہی جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، عشاء کا وقت تھا، میں نماز پڑھ کر آیا تھا، اور وطروں کے بعد آدمی کچھ اور طرح کا ہوتا ہے کہ یہ صبح پڑھنے چاہیے یا کچھ آتا رہتا ہے بدستور خیال، لیکن آدمی اس میں مصروف رہتا ہے۔ عشاء کا وقت ہوتا بھی ایسا ہے۔ میرے پڑوسی کے چوکیدار نے آ کر کہا، یہ گرمیوں کا واقعہ ہے کہ وہ سب میرے پڑوسی حاجی صاحب، فیملی تو گئی ہوئی ہے میری، صرف چھوٹے صاحب شاہد میاں جو 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ گھر پر ہے۔ چوکیدار کہنے لگا کہ پتہ نہیں اچانک اسے شاہد کو کیا ہوا کہ وہ پہلے تو تشنج میں مبتلا ہوا اور پھر تڑپے اور پھر اچانک بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ہسپتال لے جانا ہے، میں اکیلا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ میں نے کہا کہ دیکھو میاں، میں اپنی نماز ختم کر لوں، پھر دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ میں نماز پڑھ چکا تو میں نے اپنے سلیپر پہنے، پنکھا بند کیا، پھر آرام سے باہر گیا کہ اسے پوچھوں کہ شاہد کو کیسے لے کر جانا ہے۔ باہر نکلا تو پتہ چلا کہ چوکیدار نے بتایا کہ ہم اسے لے گئے۔ یہاں ایک پنو نام کا گدھا گاڑی والا ہے جو لڑکے سے بوری میں رکھ کر چھلیاں مکئی کے سٹے بیچتا ہے، اس کی گدھا گاڑی میں رکھ کر ہسپتال لے گئے ہیں۔ ہسپتال والوں نے ٹیکا ویکا دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اسے یہیں چھوڑ جاؤ، کل صبح ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن خیریت ہے آپ نے اسے وقت پر ہسپتال پہنچا دیا، ورنہ مشکل پڑ جاتی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ چلو یہ اچھا ہوا۔ مایا نے پوچھا، پتہ نہیں اسے کشف ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ میاں کا فون آیا ہے سی ایل آئی پر؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا۔ کہنے لگی کہ دادا آیا تھا، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ بالکل آیا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ آیا، اور اس نے آپ کو حکم دیا کہ یہ کرو۔ میں نے کہا تجھے یہ کیسے معلوم ہے؟ کہنے لگی کہ میری ایک تار آپ کے ساتھ بھی تو لگی ہوئی ہے، اسے پورے واقعے کا تو نہیں پتا، لیکن اس کا دل کہتا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ بھئی ایسا واقعہ گزرا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیے، آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا پورا، آپ چھوڑ دیتے نماز، پھر پڑھ لیتے، آ کے پڑھ لیتے، اگلے دن پڑھ لیتے، یہ تو آپ نے بڑی زیادتی کی۔ اس نے یہ مجبوری میرے ساتھ وابستہ کر دی کہ میں اسے اتروا دوں اور میں ہر کال موصول کروں۔
اب کیفیت یہ ہے کہ وہ ویسے ہی لگی ہوئی ہے اور مجھے فون کرنے والے کا پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن کوتاہی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتی رہتی ہے کہ میں ایک نظر دیکھ کر کہتا ہوں کہ یہ فون سننے والا نہیں ہے، لیکن اب مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ زندگی میں اور بھی بہت کام ہوتے ہیں، لیکن انسانوں سے متعلق جو کام ہوتا ہے اس کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، اٹھایا نہیں جا سکتا۔ پھر ایسے ہی میری پوتی کے کہنے کے مطابق ایک کال ہی کہہ لیجئے اسے اور آ گئی، وہ بھی کافی مشکل تھی اور میں یہ سمجھتا رہا کہ میں حق بجانب ہوں۔ ہوا یہ کہ جس گھر میں رہتا ہوں اس سے 2-3 گھر چھوڑ کر ایک بہت بڑی کوٹھی ہے اور اس میں بہت معزز لوگ رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں وہاں کھڑی ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں جب الیکشن کا کام چلا اور الیکشن میں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ بہت ساری خواتین کو بھی ایم پی اے اور ایم این اے بنا دیا جائے گا اور مبارک ہو، اس گھر کے باہر ایک بڑا جمگٹھا لگ گیا۔ خواتین آتی رہیں جاتی رہیں، کاریں آتی رہیں جاتی رہیں، تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ مسز اکرم بھی ایم پی اے ہونے کی آرزومند ہے یا ایم این اے ہونے کی ہیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ چلو ہمارے علاقے کی ایک بی بی ہو جائے گی اور یہ بھی وہاں جا کر ڈیسک بجائے گی مسکراتے ہوئے۔ ایک دن یہ ہوا، اس دن میں ساہیوال جا رہا تھا اپنی ہمشیرہ کے پاس۔ ہوا یہ کہ انہوں نے مسز اکرم نے بہت بڑی دعوت کا بندوبست کیا اور اس میں امیدوار خواتین جو ایم این اے اور ایم پی اے شپ کی تھیں وہ آئیں، بہت معزز لڑکیاں، کلرفل قسم کے کپڑے پہنے ہوئے۔ اس نے اعلیٰ درجے کے کھانے بھی تیار کیے ہوئے تھے، ان میں ایک کھانا شامی کباب بھی تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے بنے ہوئے تھے۔ وہ شامی کباب ان کے خان سامہ نے بنا کر بجائے میز کے اوپر رکھنے کے میز کے نیچے رکھ دیے۔ ان کا کتا جیکی بہت چھوٹا سا پیارا کتا وہ آیا، اس نے جناب ایک شامی اٹھایا اور آدھا تو گٹ گٹ کر کے کھا گیا اور آدھا منہ میں دبا کر کھڑا تھا کہ مالکن اور دیگر بیر خان سامہ آئے اور دیکھا تو کہا کہ روکواس کو پکڑو پکڑو پکڑو۔ خیر کتا ان کی نظروں کے سامنے کھا گیا یا خراب کر گیا۔ اب اصل دعوت شروع ہوئی۔ ظاہر ہے خواتین خوش کپیوں میں مصروف ہوں گی، اپنے سنہرے مستقبل کی باتیں کر رہی ہوں گی، پروگرام طے کر رہی ہوں گی کہ کیسے سیاست میں جانا ہے اور اسمبلی میں کدھر سے داخل ہونا ہے۔ یقیناً ایسی باتیں ہوئی ہوں گی۔ جب وہ کھا رہی تھیں اور اختتام کو پہنچی اور سویٹ ڈش کھا رہی تھیں تو ان کے مالی نے آ کر روتے ہوئے یہ کہا کہ جیکی مر گیا ہے اور وہ سڑک کے اوپر مرا پڑا ہے۔ اب مالکن جان گئی کہ اس نے جو کباب کھایا ہے اس میں کوئی زہریلی چیز تھی۔ گھر کی مالکن نے کہا کہ سب دوڑو بھاگو اللہ کے واسطے۔ سب نے بطرف ہسپتال موٹروں میں چھلانگیں لگا دی۔ وہاں ان کے گلوں میں لمبی لمبی نالیاں ڈال کر ان کی واشنگ شروع کی گئی۔ جتنا اچھا کھانا کھایا تھا وہ 3 مختلف ہسپتالوں نے نکالا اور سب نے دعا کی کہ یا اللہ ہم اگر زندہ و سلامت بچ جائیں تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ ڈاکٹر نے بھی کہا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ بیگم صاحبہ نے خوشی میں 2 دیگیں داتا صاحب بھجوائیں کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ میں اس ناگہانی مصیبت سے نکل آئی۔ میں یہ ہنگامہ دیکھ کر ہی ساہیوال جا رہا تھا اپنی گاڑی میں۔ وہاں کسی وقت مقررہ پر جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، میں وہاں 5، 10، 15، 20 منٹ کے لیے رک بھی سکتا تھا، لیکن میں چلا گیا اور دوسرے تیسرے دن وہاں سے واپس آیا۔ واپس آ کر میں نے مسز اکرم سے کہا کہ بڑا افسوس ہے، مجھے آپ کے کتے کا افسوس کرنا تھا، وہ آپ کا اتنا پیارا کتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی صاحب، یہ ہمارے ساتھ تو بڑی ٹریجڈی ہوئی۔ میں وہیں کھڑا تھا جب وہ ٹرک بیک کر رہا تھا۔ ٹرک بیک کرتے ہوئے ٹرک کا لوہا کتے کے سر پر لگا اور وہ وہیں چوں کر کے ختم ہو گیا۔ مجھے ان لوگوں کو جا کر بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ کتا کس وجہ سے فوت ہوا ہے، لیکن میں نے ان کو نہیں بتایا۔ میری پوتی مایا کہتی ہے کہ دادا ایک ٹرنک کال آپ کو اور آ گئی ہے اللہ میاں کی، وہ بھی مس ہو گئی، اس لیے کہ آپ کو یہ بات ان تک پہنچانی چاہیے تھی۔ کوئی سی اچھی بات ہو، خیر کی بات ہو، یہ بتائی جانی چاہیے۔ حضور نبی کریم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، پہلی مرتبہ کوئی یمن سے آئے تھے۔ انہوں نے پتہ نہیں کس صحابی کو دیکھا اور حضور نبی کریم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے یہ صحابی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ آپ نے ان کو یہ بات بتا دی ہے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں نے تو شرم سے ایسا نہیں کیا۔ وہ صحابی اس وقت تک جا چکے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ بھاگ کر ان کے پیچھے جائیں اور انہیں گلے ملیں اور بتائیں کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کا اظہار کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ہم جو چھوٹی موٹی شرمندہ سے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ضرور کہیں اپنے پڑوسی سے، ہمسائے سے، آپ کا فلاں بچہ مجھے پیارا لگتا ہے، اور اس سے بھی کہیں کہ ماشاءاللہ بیٹے آپ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ کہے گا جی میں شمس الدین کا بیٹا ہوں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ وہ یہ کرتے ہیں۔ آپ اس سے کہیں بیٹے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، کہاں پڑھتے ہیں؟ فلاں فلاں۔ یہ بات کی جانی چاہیے، اپنے تک محدود نہیں رکھنی چاہیے، نہ کہ میری طرح سے اگر میں ساہیوال جانے سے پہلے انہیں سب کچھ بتا دیتا تو آگے اتنی بڑی کہانی نہ چلتی اور ان بیچاریوں کو اتنا اچھا کھایا ہوا کھانا یوں ٹوٹیاں ڈال ڈال کر نہ نکال دیا جاتا۔
تکلیف دہ بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ بڑے بڑے انداز میں، بڑے روپ میں آپ کے پاس آتا ہے، میرے پاس آتا ہے، اور وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے فرما دیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی ذات کے ساتھ ایسی سی ایل آئی لگائی ہوئی ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یوں ہی اللہ کا وہاں نمبر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، پھر ان سے بات کر لیں گے، پہلے یہ دنیا داری کا کام پورا کر لیں، اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں زیادہ نفع ہے، اللہ کی باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، آج نہیں تو کل پوری ہو جائیں گی۔ تو اس سی ایل آئی کا یقیناً کوئی فائدہ نہیں جو مجھے اور آپ کو اس راہ سے روک دے کہ ہمارا راستہ نہایت پھولوں بھرا اور گل فروشوں کی گلی بنا ہوا ہے، اس میں سے نہ گزریں اور اٹک کے بیٹھے رہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں خواتین و حضرات، جب آپ ان پر غور کریں یا غور نہ بھی کریں، اکیلے بیٹھے ہوئے سوچیں، تو آپ کو اس میں بڑی اچھی پھلجھڑیاں، بڑے پھول اور شگوفے نظر آنے لگیں گے۔ آپ اس پر عمل نہ بھی کریں، لیکن اس سے وابستہ ہو کر بیٹھ رہنا اور بیٹھنے کی عادت ڈالنا، اور اس شعور کے ساتھ کہ میں اس اللہ کی دھرتی، اس اللہ کے آسمان و تلے موجود ہوں جو اللہ نے خصوصی طور پر میرے لیے بنایا ہے، اور میں اس کا احساس رکھ کر اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے کچھ ایسی جگہ پر لپکنا چاہتا ہوں جہاں میری پہنچ آج تک ہو ہی نہیں سکی، تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عجیب و غریب راستے کھلیں گے۔ بعض اوقات تو انسان یقین نہیں کرتا میں ایسے راستے کو اپناؤں یا نہ اپناؤں، لیکن ایسے راستے کھلتے ضرور ہیں۔ مجھ میں یہ کمی ہے کہ مجھے ایسا وقت نہیں ملتا، ایسی دھوپ نہیں ملتی، ایسا لان نہیں ملتا کہ جہاں پر میں ہوں اور میرا پالنہار کریٹر ہو اور کچھ نہ کچھ اس سے بھی بات ہو۔ عبادت اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر میرا ذکر کرو، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلو کے بل، یعنی یہ بھی اجازت دی کہ جس طرح سے چاہو مرضی کرو۔ لیکن آدمی ایسا مجبور ہے کہ وہ اس ذکر سے محروم رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ سوچیں کہ اس وقت میرا اللہ کہاں ہے، کیسے ہے؟ شارک کے پاس تو ہے ہی، لیکن میں کیوں خالی خالی محسوس کرتا ہوں؟ تو پھر بھی آپ کو ایک آواز سے، ایک وائبریشن سے، جسے بدن کا ارتعاش کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ بڑے مزے کی اور دلچسپ باتیں ہیں، لیکن ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اس طرف جا ہی نہیں سکتے، اور اللہ نے چاہا تو جوں جوں وقت آگے بڑھتا جائے گا ہمارے اندر شعور کی لہریں اور بیدار ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم پہنچیں گے ضرور، جس طرح سے کیٹو کی برفوں سے بہنے والا ایک چھوٹا سا نالا دھکے کھاتا ہوا جغرافیہ جانے بغیر، نقشہ لیے بغیر سمندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور ایک دن سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ اپنے سمندر کے ساتھ جا کر ضرور ہمکنار ہوں گے۔ اللہ خداوند تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔